حضرت قاری عثمان صاحب منصور پوری نور اللہ مرقدہ تشریف لائے تھے، بڑے بڑے اہل اللہ لوگ تشریف لائے تھے۔ تو اسی لیے ہمیں جیسے وہ کامیاب بنانا ہے، اب میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں، جناب حضرت مولانا مفتی محمد مستقیم صاحب استاد حدیث جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ کہ حضرت والا کرسی خطابت پر جلوہ فروز ہو کر اپنی غلبلہ انگیز تقریر سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو حضرت کی باری آئی ہے۔ کرسی خطابت پر حضرت مولانا محمد مستقیم پیچھے بھی کیمرہ چل رہا ہے، ادھر بھی چل رہا ہے۔ اگر آواز زیادہ بڑھ رہی ہو تو اسے کم کر دو۔ مت نا ادھر کو مت ہوئے ہوئے ہاتھ ہاتھ ایک بات کا وعدہ کریں
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ دنیا دارالامتحان ہے. یہاں ہر آدمی آزمائش کے لیے آیا ہوا ہے. بھیجنے والا پروردگار ہے اور نگرانی بھی وہی کر رہا ہے. دیکھو تمام اللہ بھاری ہو گیا اور یہاں جو ہے نا محسوس ہونے لگ گیا. آواز وہ ہے کہ باہر نکلے، ہم پہ دباؤ نہ ڈالے. دیکھو یہ مائک ایسی چیز ہے بھائی، اسے صحیح سلامت سیکھنا چاہیے. اس سے ایک آدمی کی زندگی کو وابستہ ہوتی ہے. دو چیزوں کے اوپر سنو آدمی، دو چیزوں کے اوپر مجھے سمجھونا پسند نہیں. پہلی چیز ہے مائک اور دوسری چیز ہے کھانا. یہ ان دنوں میں خاص طور سے جب ہم جلسوں میں چلتے ہیں تو یہ بریانی، یہ قورمے، یہ تہاری، یہ مرغ کی الگ الگ کوالٹی، یہ ہمیں بالکل پسند ہے. اگر روزانہ آپ کو یہ کھانے دیے جائے، آپ ایمانداری سے بتاؤ آپ کا کیا گزرے گا؟ اس لیے ہم دست بستہ کہتے ہیں اور وہ سنی نہیں جاتی. آج تو مجھے پتہ نہیں کہ سنی جائے
पेट का मसला हल हो गया। तो हमने कहा बिल्कुल सादा खाना, मिर्च मसाले कम, शोरबा, पानी वाला, इस तरह का खाना बहुत आसान रहता है। हाथ से पकी रोटी, रोटी चूल्हे से। ये जो नान है आजकल मैदे के लिए बहुत नुकसान देती है। अब कहते हैं भाई ऐसा खाना हमें दो, अगर एक महीना भी अपने घर खाना खिलाओगे तो हम किसी में भारी नहीं पड़ेंगे, वरना मेहमान एक टाइम में भारी हो जाए, अगले टाइम सोचता है मुझे क्या देना है। और हम जैसा मेहमान तो महीनों भारी नहीं किसी को, मगर पता नहीं किसके यहाँ दावत हो रहे हैं, मेरी छोटी का दौर लगाते हैं और बस जितना उसमें कम है सब दावत में उतार देता है कि भाई ये भी होगा और ये भी होगा और ये भी होगा। नाश्ते में अंडे वगैरह पेश होते हैं। उबला हुआ अंडा ये मैदे के ऊपर ग्रानी करता है, काबिज होता है, कब्ज करता है। अच्छा फिर अगर वो भी बिल्कुल खिला हुआ आ जाए तो और गहरा हो जाता है। अंडा खाने का तरीका आगे हो गया कि बच्चा खाने पीने की बातें करना। अंडा खाने का तरीका ये है कि आप तेज गर्म पानी करके उबलते हुए पानी में अंडा डालिए और 100 से 150 सेकंड में उसको निकालिए। उसके बाद वो जितना तैयार हो गया सो हो गया और कुछ जल्दी उसकी नरम रहेगी, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, वो आपको नुकसान नहीं देगा। और अगर उसे आपने पकाते पकाते ऐसा कर दिया कि बिल्कुल जैसे बिरला सीमेंट, उसकी जल्दी को बिल्कुल ऐसा टाइट कर दिया और उसके बाद वो ठंडा भी हो गया, अरे जब खाओ तो उसे गर्म पानी में से निकाल के अपने सामने इस्तेमाल करो, तब जाकर के अंडा खाने के लिए खाना है तो कुछ ज़ौक़ होना चाहिए ना उसमें। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी माशाल्लाह सर्दी का मौसम है, कुछ अंडे वंडे खाते होंगे, इसलिए बता रहा हूँ। हो सकता है कोई सुनेगा मेरी इस बात को, ये जैसे उन्होंने रिकॉर्ड कर रहे तो बाद में कहेंगे कि मतलब कोई सलीका कोई तरीका बड़ा बदतमीज आदमी, ये खाने पीने की इसी बातें कर रहा है, इस काम के लिए बुलाया गया था क्या इसको? चलो तो कहा करते हैं, कमेंट में हुआ करता है, हम तो उसे इस दिन का खाते में ज्यादा याद आया करते हैं, मैं तो खलाओं में बैठ करके कमेंट लिखते हैं और उनके कमेंट से हम समझ जाते हैं। और इधर आ जाओ, ये भाई पूरे से अकादमिक तशरीफ लाए हैं, भाई पूरे के भाई साहब क्या हाल है? सुनो कमेंट लिखने वाले, मैं जरा सा इनके ऊपर एक बात कह देता हूँ। सारी छप्पे आकर के तो गिर गया, मैं जाऊँगा थोड़ा सी जगह सोचनी तो यही बात है। आजकल एक रिवाज हो गया, बड़े मोबाइल चलाते हैं सब, और अब वो सुनेंगे किसी की बात को, तकरीर सुनेंगे तो उसके ऊपर वो तबसरा करेंगे अपना, उसकी अंग्रेजी का कमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि बार बार उसके ऊपर पता नहीं और लिख रहा है उल्टा सीधा। याद रखो, बिला वजह का तबसरा करना ये फजूल बात है। एक आदमी ने बयान किया, बात कह दी, बात खत्म हो गई। जब ग्रुप बाजी बना, 100 आदमी ग्रुप में शामिल है और एक ने कुछ लिख दिया, उसके ऊपर दूसरा फिर लिखेगा, तीसरा, मालूम नहीं कि कमेंट करने को लोगों ने कितनी बड़ी इबादत समझ लिया। और बात के अल्फाज इतने भोले और इतने बुरे होते हैं कि उनमें से बदबू आ रही होती है। ऐसा लगता है कि उस बेईमान ने बैतुल खला में बैठ करके कमेंट किया, इस दिन का गंदे गंदे कमेंट लिखता है उसमें।
یہ شریعت کا حکم ہے. معاشرہ کیا کہتا ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. معاشرے میں تو سرخیاں لگا کے پاؤڈر اور کریم بہترین کر کے میک اپ کا پورا سامان سیٹ کر کے اور بالکل چڑیل بن کے شادیوں میں جاتی ہے. بڑی اونچی اونچی ایڑیوں کے چپل پہن کر فرش ڈال کر کے شادیوں میں جاتی ہے. ہم پر اس کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے. مولوی کی ذمہ داری شرعی مسئلے کو بیان کرنا. کسی کے خلاف جائز ہو جائے اس سے کوئی بحث نہیں. مسئلہ بیان ہو گیا کہ اگر غیر محرم ہے کوشش کرے خاموش رہے, اپنے آپ تک تکا کے چلا جائے. یہ غیر ضروری نرمیاں, ان غیر ضروری نرمیوں نے معاشرے کے اندر جو فساد پیدا کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور اگر جواب دینا پڑے تو سخت لہجے میں دیں تاکہ دوبارہ ادھر آنے کی ہمت نہ پڑے. نرم لہجے میں جواب دینے کے معنی یا اندر بلانے کے معنی یہ ہے کہ پھر دونوں جانب سے نرمی پیدا ہو سکتی ہے اور اس سے بڑے بڑے فتنے وجود میں آ سکتے ہیں. شیطان اسی کام کے لیے محنت کرتا ہے کہ کسی طرح سے آپس میں رابطہ کرا دیا جائے. یہ مسئلہ بیان ہو گیا. ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ کیا ضرورت پڑی تھی تو کہا کہ بات کہہ دیں کہ یہ تو قرآن کہتا ہے, آپ کو قرآن سے دلیل دینی چاہیے تھی اور قرآن کا حوالہ دینا چاہیے تھا. اس میں فقہ کے فقہا کی کیا بات آ گئی اور فقہا کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت پڑی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سے کہ تجھے اس پر تبصرہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی. بات یہ ہے کہ مسئلہ غلط ہو تو تبصرہ کرو اور مسئلہ صحیح ہے ہمیں ضرورت کیا پڑی ہے تبصرہ کرنے کی. اور پھر جب اس نے کہا کہ دیکھو قرآن شریف کی آیت ہے تو قرآن کی آیت میں اس نے جگہ جگہ غلطی کی ہے, جہاں بجا غلطی کی ہے. اس نے قرآن کا رسم و خط بگاڑا, قرآن کریم کے سیغے بگاڑے, جمع مؤنث کو جمع متکلم بنا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت کوئی خاص بات کہہ گزرا ہوں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ آیت کا حوالہ دیتا ہے. ہم نہیں جانتے کہ دنیا کا کون ہوگا اور کہاں کا باشندہ ہوگا, وہ اللہ بے کر جائے. حوالہ دیتا ہے کہ آیت موجود ہے اس کے اوپر کہ غیر محرموں سے بچے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تو وقرنا کو کہتا ہے وقرنا, وقلنا کو کہتا ہے وقلنا. اگر تبصرہ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کم از کم قرآن کریم کی آیت میں تحریف تو نہ کر. قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اور گارنٹی رب ذوالجلال نے لی ہے. رب کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہی وجہ ہے اگر رب حفاظت کی گارنٹی نہ دیتا تو وہ
کرنے کے لیے آئی ہے. آج یہ بڑے موبائل چلانے والے اور گورنمنٹ کے فیشن میں مبتلا ہونے والے اختلاف کا مدعا چھیڑتے ہیں, انتشار پھیلاتے ہیں, لڑائیاں پیدا کر رہے ہیں. میری دست گزارش ہے, خدا کے واسطے جلے کٹے کامنٹ مت کیا کریں. کوئی صحیح رہنمائی کرنی ہے تو کرو. پڑھے لکھے حضرات بھی اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اصلاح معاشرہ صرف عوام کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے لیے بھی ہے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. ایک صاحب کے سامنے دارالعلوم دیوبند کے معتمدین کی ویڈیو پہنچ گئی. اس کے جواب میں وہ کہہ رہا ہے کہ میاں فلاں صاحب آپ نے میرے پاس یہ ویڈیو بھیجی ہے, اس پر تو ماتم کرنے کو نہیں چاہتا ہے. بھائی ماتم کس بنیاد پر کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ صاحب دین کا کام مدارس علماء سنبھال رہے ہیں اور کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ علماء کا دین سے کیا لینا دینا اور دین کے کام کا علماء سے کیا لینا دینا. یہ کہتا ہے کہ میں اگر چاہوں تو اس کے اوپر 4-6 گھنٹے بول سکتا ہوں اور دلائل کا ڈھیر لگا سکتا ہوں. اتنے دلائل ہے میرے اوپر, میرے پاس میں, کہ علماء کو دین کے کام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں اور یہ اہل ہی نہیں دین کو پھیلانے کی. اور یہ ہے اس کی بات ہے. وجہ بیان کرتا ہے, کہنے لگا کہ دین اسلام, دین شریعت و اسلام جسے کہا گیا ہے در حقیقت قرآن و حدیث میں, وہ ہے کہ لوگوں کو سچائی کے قریب لانا. سولینا دھیان سے لوگوں کو سچائی کے قریب لانا, یہ ہے اصل دین. اور اس کا مولویوں سے کوئی لینا نہیں. مولوی کیا کرنے اس حقیقت کو کہ اصل دین کا کام جو کر رہے ہیں وہ یونیورسٹیوں والے, کالجوں والے, ڈاکٹر حضرات, انجینئر حضرات, یہ لوگ کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ لوگوں کو سچائی اور حقیقت کے قریب لا رہے ہیں اور اس سے لوگوں کو روشناس کرا رہے ہیں. علماء کو حقائق اور سچائی سے کیا مطلب, کیا واسطہ, یہ تو سچائی کا در حقیقت سچائی کو پہنچانے کے اہل بھی نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ دیکھو داعی مدعو کے حساب سے دعوت پیش کریں. مولویوں میں انگریزی نہیں آتی, ہندی نہیں آتی, موقع کی زبان نہیں آتی, تو آپ بتائیے دین کو پھیلا کیسے سکتے ہیں؟ اور ان کا دین کو پھیلانے سے کیا لینا دینا ہے؟ اور یہ چیز ڈاکٹروں سے, انجینئروں سے, یونیورسٹیوں کے فارغوں سے, ان سے ہے. یہ سائنٹسٹ حضرات دین کو پھیلا رہے ہیں. اب دیکھیے اس کا بھی تبصرہ ہے, جو بھی ہوگا وہ اس کا بھی ایک تبصرہ ہے. اس کے ذہن میں بھی ایک بات آئی اور وہ اس کو حقیقت سمجھ کر کے پیش کر رہا ہے, اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا پہاڑ توڑ دیا. آپ ایمانداری سے بتائیے, قرآن کریم اگر کسی کے پاس موجود نہیں ہے, علم پھر چاہے اس کے پاس کتنے ہی ہو, اسے قرآن کریم کے حافظ یا عالم کے مد مقابل کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے اس حقیقت کو. جیسا کہ وہ آدمی تبصرہ کر رہا ہے کہ علماء دین کو پھیلانے کے اہل ہی نہیں, ان میں اہلیت ہی نہیں ہے. میں آپ ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں ایمانداری سے, یہاں تاج میں قرآن کریم رکھا ہوگا, کوئی قرآن کریم رکھا ہوگا, آپ اسے اٹھا کر کے لائیں گے اور ایمانداری سے آپ اس کے اوپر ہندی انگریزی کی کتاب کو رکھنے کی کوشش کریں, کیا آپ کا دل گوارا کرے گا کہ ہم قرآن پر ہندی کی کتاب کو رکھ دیں یا انگریزی کی کتاب؟ معاف کیجیے گا مجھے, میں مولویوں اور ڈاکٹروں کے درمیان, میں علماء اور انجینئروں کے درمیان, میں علماء اور سائنٹسٹ حضرات کے درمیان کوئی مقابلہ آرائی نہیں کر رہا ہوں.
کاغذوں پر لکھا ہوا اور اسے آپ زمین پر رکھ کر اس کے اوپر کسی دوسری کتاب کو نہیں رکھ سکتے، یہاں تک کہ حدیث پاک کو بھی نہیں رکھ سکتے، تو قرآن کریم جس طرح دوسری کتابوں کے مقابلے میں سب سے اوپر رہے گا، آپ ساری کتابوں کو نیچے رکھ دو گے اور اس کے اوپر قرآن کریم کو رکھو گے، کوئی بالکل ٹھیک ہے، آپ بھی مانو گے اور ساری دنیا مانتی ہے اور عقل بھی اس کا سہارا کرتی ہے، لیکن قرآن کے اوپر کسی کتاب کو نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طرح قرآن کے پڑھنے والے کے مقابلے پر کسی اور کو اوپر نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اگر وہ کاغذوں کے اوپر لکھا ہوا ہے تو ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور اگر وہ انسان کے سینے میں اتر گیا تو اب انسان ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو الفاظ قرآنی کلام ربانی اس کے نقوش کاغذ کے اوپر اتر جانے کے بعد ایک بے حیثیت اور بے قیمت یا کم قیمت کاغذ کو قیمتی بنا دیتا ہے، اور کائنات میں پھر اس کی کاغذ کے جوڑ کا کوئی دوسرا وہ کاغذ نہیں رہتا جو قرآن کے الفاظ سے الگ دوسرے الفاظ کا حامل ہو۔ اسی طرح انسانوں کے سینوں کو سمجھیے، جیسے تمام کاغذات پورے کاغذات ان میں قرآن جس کاغذ پر لکھ دیا گیا وہ کاغذ تمام ان کاغذوں میں بلند ہو گیا، جن کاغذوں کے اوپر قرآن کے علاوہ دوسرا علم لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی تمام انسانوں کے سینوں کو آپ سمجھیے کہ جس سینے میں قرآن کریم اتر گیا وہ ان سینوں کے مقابلے میں جن میں قرآن نہیں، چاہے پھر قرآن کے علاوہ کوئی بھی علم اس کے اندر ہو، ہر سینے کے مقابلے میں وہ سینہ جس میں قرآن ہے وہی اعلیٰ اور بالا ہوگا۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب آ سکے؟ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عالم کے مقابلے پر غیر عالم آ سکے، اور غیر عالم پھر چاہے کوئی بھی ہو، کچھ بھی پڑھا ہوا کیوں نہ صحیح، جس طرح میں نے کہا کہ کتاب کوئی بھی ہو قرآن کے اوپر نہیں آ سکتی، قرآن کے مقابل نہیں آ سکتی، اسی طرح انسانوں میں بھی جو قرآن کا پڑھا ہوا ہے اس کے مقابل کوئی بھی پڑھا ہوا نہیں آ سکتا ہے۔ نہ جانے کہاں سے غلط فہمی آ گئی، کہاں سے اس طرح کی باتیں چالو ہو گئی۔ باجا بجانے والوں کی قدر، ڈانس کرنے والوں کی قدر، فلم اسٹاروں کی قدر، جنہیں گوئی اور نچنیانے کہا جاتا ہے، آج انہیں اسٹار کہا جا رہا ہے۔ جنہیں گانے بجانے والے اور نچنیانے سے تعبیر کرنا چاہیے تھا انہیں آج اسٹار کہا جائے، اور جو اسٹار تھے کائنات میں جن کا کوئی بدل نہیں، کوئی جوڑ نہیں، جو بے جوڑ ہے اور ڈائریکٹ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اور رسول کے واسطے سے جنہیں خدا سے نسبت حاصل ہے، آج ان کی کوئی اوقات نہیں، آج انہیں کوئی سمجھنے کو تیار نہیں۔ بدنصیبی ہے یہ ہماری، اگر کوئی آدمی علماء کو ہلکا سمجھتا ہے تو سمجھنے پھر وہ قرآن کو ہلکا سمجھتا ہے، اور جو قرآن کو ہلکا سمجھتا ہے وہ رسول کو ہلکا سمجھتا ہے، اور جو رسول کو ہلکا سمجھتا ہے وہ رب کو ہلکا سمجھتا ہے، اور جو رب کو ہلکا سمجھتا ہے اس کی تباہی میں کوئی شک نہیں۔ ثابت ہوا جو علماء کو ہلکا سمجھتا ہے اس کی تباہی میں کوئی شک نہیں۔ یہ کوئی مذاق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن نے خود کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ کے اوپر اتار دیتے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا، 5 نشانیاں یہاں رکھی ہوئی ہیں، آپ کے اس ٹولی کے گاؤں اسی گاؤں کے 5 بچوں نے قرآن حفظ کر لیا، مبارک ہے وہ بچے، مبارک استاد، مبارک ان کے ماں باپ، مبارک سب کے لیے مبارکبادیاں۔ جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ یاد رکھیے گا، میں کسی عالم کا فتویٰ، میں کسی مفتی کا فتویٰ، میں کسی دارالفتہ
یاد رکھو اور دھیان سے سنو اور دوسروں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کرو. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کو دوسروں تک منتقل کریں. آقا نے ارشاد فرمایا, آمنہ کے رخت جگر امام الانبیاء سرور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من قرأ القرآن, جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس کو حافظہ کر لیا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. یہ میں نہیں کہتا, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اگر یقین نہیں آتا, میں یقین دلانے کا مکلف نہیں ہوں, میں صرف آپ کو بتانے کا مکلف ہوں. یقین آئے نہ آئے وہ آپ کا فعل ہے, رب جانے سو آپ جانے. میری ذمہ داری ادا ہو گئی کہ میں نے آپ تک نبی کا فرمان پہنچا دیا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے قرآن کریم پڑھا, حافظہ کیا اور اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیا. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک بادی اور جو بدائی دی اور جو سند ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے, ادخلہ اللہ الجنت, اللہ اس حافظ قرآن کو جنت میں داخل فرمائے گا, جنت میں پہنچائے گا. اور جب رسول یہ فرما دے کہ اسے جنت میں پہنچائے گا, اب ہمیں بے اعتمادی کا شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. جو بھی قرآن پڑھ کے حافظہ کر لے, چاہے وہ کسی بھی برادری سے ہو, کسی بھی علاقے سے ہو, کیسا ہی ہو, کالا گورا اندھا لنگڑا کانا گنجا, اس سے کوئی مطلب نہیں. کیسا ہی بھی ہو, اللہ اسے یہ مقام اور مرتبہ عنایت فرمائے گا کہ پہلا مقام اس کو جنت میں داخلہ عنایت فرمائے گا. اور دوسری بات آقا نے فرمائی, وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ, اس کے گھرانے کے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی. میں اپنے ان احباب سے کہوں گا جو اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں, ان احباب سے کہوں گا کہ وہ اس کے اوپر بھی غور فرمائے کہ جس کتاب کو پڑھنے پر اللہ کے رسول ہی انعام ارشاد فرما رہے ہیں, ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. ابھی وہ چونکہ ذہن تیز ہے, ان کا پڑھنے پڑھانے میں مشغلہ ہے, اگر تھوڑا سا بھی وہ وقت لگا دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کی سینوں میں قرآن کو رکھ دے, اور پھر دوگنا فائدہ ان سے یہ ہوگا کہ وہ اس قرآن کو لے کر اپنے معاشرے میں جس طرح کے ماحول میں وہ رہتے ہیں, اس ماحول میں اس قرآن کو پیش کریں گے اور اس قرآن کے حوالے سے بات کریں گے. ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہزاروں اور لاکھوں بے دینوں کو دین کی دولت عطا فرما دے. میں اسکول کے بچوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ ان کو اللہ نے سہم دیا, پڑھنے کا موقع دیا اور اپنی بات کو دور تک پہنچانے کا ماحول عطا فرمایا. اور ایک بگڑے ہوئے ماحول میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جب وہ پہنچائیں گے ان کی زبان میں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بہت بڑا رزلٹ آئے گا. انہیں میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ علماء سے جڑے اور یہاں سے چارج ہو کر کے پھر اپنے ماحول میں دین کو پیش کریں, خود بھی گمراہی سے بچیں اور دوسروں کو بھی گمراہ ہونے سے بچانے کی پوری کوشش کریں. یہ ہمارے ہاتھ پیر بنے, علماء کے ہاتھ پیر بنے, اور ان سے بات سیکھ کر, دین سیکھ کر کے آگے کے معاشرے میں پہنچائیں. کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہو؟ جو ہمارے بچے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس خاص طور سے یا جو اس ماحول میں رہنے والے ہیں, کیا وہ حضرات تھوڑا سا وقت دے سکتے ہیں؟ انہیں وقت دینا چاہیے, انہیں علماء سے ملنا چاہیے. انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ فائدہ ہوگا کہ جس کا آپ نے تصور نہیں کیا ہوگا, اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے اس دین کو دور تک پہنچائے گا. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے گا اور آپ کے ذریعے جنہیں اللہ ہدایت عطا فرمائے گا, ان کا جو کچھ عمل ہوگا ان کو تو ملے گا ہی ملے گا اللہ کی طرف سے, اس کے اوپر جو بھی نام ملنا ہوگا, مگر سب کے برابر اکٹھا کر کے اکیلے اس آدمی کو ملے گا جس کی وجہ سے کوئی دین کے اوپر آیا ہے. اس لیے میں اپنے اسکولوں میں پڑھنے والے احباب سے درخواست بہت دستگوشت کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کی ہمیں بہت ضرورت ہے, اور اس دور میں خاص طور سے آپ علماء کے ہاتھ پیر بن کے کام کیجیے. یہ دین سب کے لیے آیا ہے, ورنہ قیامت کے دن پوچھتاچھ ہوگی
اس وقت میں کیا جواب دیں گے ہم؟ ایک طرف رسول کی سفارش کا انتظار ہوگا ہمیں کہ ہماری گناہگاروں کی رسول سفارش کرے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی شکایتیں کرتے ہوئے نظر آئے اور رب ذوالجلال کے سامنے مقدمہ پیش کرتے نظر آئے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے پروردگار، رسول کہیں گے اے پروردگار یہ میری قوم ہے جنہوں نے اس قرآن کریم کو متروک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اس کی طرف بے توجہی برتی تھی. میرے عزیزوں، اسکول اور کالجوں کے بچوں، آپ رب کو کیا جواب دو گے اس وقت میں جب میرے مصطفیٰ آپ کو اپنی قوم کہیں گے؟ میرے رب یہ میری قوم ہے، یہ میری قوم ہے. قوم سے مراد وہی نہیں ہے جس قوم میں رسول اللہ پیدا ہوئے تھے، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بن جائیں گے. شکایت ہوگی میرے پروردگار یہ میری قوم ہے، میری امت ہے جنہوں نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. اب میں اگر اس کے اوپر تبصرہ کروں تو میں اپنے تبصرے میں کوئی بھیجا بات نہیں کرتا ہوا ثابت ہوگا. میرے عزیزوں، اسکولوں میں آپ نے پڑھا، آپ بڑے سے بڑے بیرسٹر بن گئے، آپ بڑے سے بڑے وکیل بن گئے، آپ جج بن گئے، اور آپ دانشور بن گئے، آپ بڑے سے بڑے سائنٹسٹ بن گئے، آپ بڑے سے بڑے انجینئر بن گئے. لیکن اگر قرآن نہیں ہے آپ کے پاس، قرآن آپ کے سینوں میں نہیں ہے، قرآن آپ کی زندگی میں نہیں، قرآن پر آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہے، میرے رب کے سامنے رسول اللہ شکایت کرنے والے ہوں گے اور گرفتاری ہم سب کی ہوگی. خوش فہمی چھوڑ دو کہ ہم وکیل ہیں، ہم جج ہیں، خوش فہمی چھوڑ دو کہ ہم بڑے بڑے دانشور ہیں. اس طرف آؤ کہ قرآن کریم کا کتنا حق ادا کیا ہے. اس طرف آئیے، حساب تو ہوگا اور جواب تو دینا پڑے گا، جواب تو ہر آدمی کو دینا پڑے گا. قرآن میرے محبوب پر نازل ہوا، قرآن رسول اللہ پہ نازل ہوا. جب آپ غار حرا میں تشریف فرما، جبریل انسانی شکل میں آئے، دبوش کیا اور قائل کرا پڑھیے. 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور جبریل برابر دبوشتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خشیت علی نفسی، مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ جان نکل جائے گی، اتنا دباتا تھا جبریل. لیکن جبریل کو جانتے تھوڑا کہ رسول اللہ یہ ہے کون، کیا ایک اجنبی آیا، رحیم شہید طاقتور آدمی، اور مجھے پکڑ کے دبا رہا ہے. خوف طاری ہو گیا تھا. کب کب آ گئے تھے رسول اللہ اس وقت میں، سردی چڑھ گئی، آگے گھر میں سب ملوں گی، مجھے ذرا کمبل دو، چادر دو، اوڑھ کے لیٹ گئے. میرے عزیزوں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ پر کہ غار حرا میں جو صورتیں آپ پر نازل ہوئی، جو آیتیں آپ کے اوپر نازل ہوئی تھی، وہ کون سی چیزیں تھیں؟ وہ کہاں لکھی ہوئی، وہ کہاں پڑھائی جاتی ہیں؟ غار حرا میں جب محمد بن عبداللہ پر 5 آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیتیں نازل ہوئی، تو وہ جو اس وقت پہاڑ پر پہنچا ہے محمد بن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے، 5 آیتیں نازل ہوتے ہی محمد الرسول اللہ ہو گیا. کیا آپ بتا سکتے ہو کہ وہ کون سا علم تھا جو رسول اللہ پہ نازل ہوا تھا؟ قرآن کریم. 23 سال تک کیا اترا رسول اللہ پر؟ قرآن کریم. وکیلوں، انجینئروں اور ڈاکٹروں، میں یہ لہجہ اس لیے اپنا رہا ہوں کہ تمہیں یہ احساس دلاؤ کہ قیامت کے دن الگ الگ بلایا جائے گا. ڈاکٹرز آئیں، انجینئرز آئیں، وکلاء آئیں، اور یہ بتائیں کہ قرآن کتنا حاصل کیا اور کتنا قرآن پر کام کیا. آج میرے لہجے سے پسند نہ ہونا، میرے اس لہجے کے اوپر تنقید کرو گے تو کر لینا، آپ کو چھوٹ ہے. لیکن قیامت کے دن جب بلا کر رب پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ مولویوں کی ذمہ داری اور ٹھیکیداری نہیں ہے، ساری امت کو ذمہ دار بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ فرمایا تھا ترکت فیکم امرین
ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے. کیا ہے وہ چیزیں؟ اللہ کی کتاب اور رسول کا طریقہ. میرے مصطفیٰ سے پڑھ کر کوئی عالم اگر دنیا میں آیا ہو، اگر میرے محبوب سے پڑھ کر کے کوئی دانشور دنیا میں پیدا ہوا ہو، اگر میرے مصطفیٰ سے پڑھ کر عقل مند کوئی دنیا میں آیا ہو، آپ سے پڑھ کر کوئی حسین آیا ہو، آپ سے بڑا کوئی عقل مند آیا ہو، تو اس کا نام بتائیے کہ فلاں شخص تھا جو رسول اللہ سے زیادہ قوی تھا، آپ سے زیادہ ذہین تھا، آپ سے بڑا عالم تھا، آپ سے بڑھ کر عقل مند تھا. اور جب وہی تھا اور رب نے ڈائریکٹ آپ کو قرآن کریم عطا کیا اور قیامت تک کے لیے عطا کیا، پھر قرآن سے ہٹ کر دوسری چیزوں میں کامیابی کا تصور کر لینا، یہی تو گمراہی ہے. راہ یہ ہے کہ قرآن ساتھ میں ہو اور گمراہی یہ ہے کہ قرآن ہاتھ میں نہ ہو. لوگ ہمیں سبق دیتے ہیں، لوگ ہمیں مشورے دیتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو ایک حافظ بھی ہو، ایک عالم بھی ہو، اور اس کے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر بھی ہو، اس کے ایک ہاتھ میں سائنس بھی ہو، اس کے ایک ہاتھ میں. میں کہتا ہوں کمپیوٹر نہیں ہوگا زندگی کٹ جائے گی، کمپیوٹر نہیں ہوگا سائنٹسٹ نہیں بنو گے زندگی کٹ جائے گی. لیکن اگر قرآن کریم سے وابستگی نہیں ہوئی تو آخرت میں جان نہیں بچے گی. نہیں سمجھ میرا مطلب؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو اسکولوں میں سے نکال کر مدرسوں میں لانے کی بات کر رہا ہوں. خدا کی قسم میرا بیان اس طرف نہیں ہے. میرا بیان اس طرف ہے کہ جو حضرات کارگر اور کامیاب ہیں انہیں کچھ قرآن کریم کو لے کر کے اور آگے بڑھنے میں مددگار ہونا چاہیے. یہ مشورہ مدد سے چندوں سے بن گئے، آپ سے تھوڑا تھوڑا مانگ لیا، 1 کمرہ 2 کمرہ 4 کمرے 10 20 کمرے، مدرسہ بن کے تیار ہو گیا. نظریں سب کی اس کے اوپر ہے، نظریں سب کی اس کے اوپر پڑیں گی. بڑے بڑے کالج اور بڑے بڑے اسکول ہیں، کامیاب طبقہ وہاں پہنچ رہا ہے، نظریں کسی کی ادھر نہیں جائے گی. امیروں کے بچے اسکول، امیروں کے بچے کالج، امیروں کے بچے ڈگریاں، اور غریبوں کے بچے مدرسے، غریبوں کے بچے مکتب. شکریہ امت کا شکریہ. ان الدین بدا غریبا، دین اسلام تو قسم کرسی کے عالم میں ہی شروع ہوا تھا. غریب لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، امیروں نے کم غریبوں نے زیادہ. امیروں کی اکڑیں جھکی تو رہ گئی، اور جب ان غریبوں کو دیکھتے تھے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب یہ مسلمانوں کو غریبوں کو دیکھتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ جا رہے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب یہ
لیکن آگے نام دوسرا دیکھیے وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فرمایا کہ اس کے گھرانے کے 10 ایسے افراد جن کے حق میں اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا تھا، یعنی بدعملیوں کی وجہ سے جنہیں جہنم میں جانا طے ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی سفارش سے ان 10 جہنمیوں کو بخش کر جنت میں پہنچائے گا۔ یہ میری نبی میرے مصطفیٰ کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا آقا نے کہ اس حافظ قرآن کی سفارش پر 10 ایسے افراد کو اس کے گھرانے کی جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ اب جہنم واجب ہو چکی تھی، جہنم میں جانا طے تھا، فرشتوں کو اس کے ایڈوائز نوٹ حوالے کر دیے گئے تھے، لیکن اب آ گیا بیچ میں حافظ قرآن سفارش کرنے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے حافظ کی سفارش پر ان 10 آدمیوں کو جو جہنم میں بھیجنے طے ہو گئے تھے بخش کر جنت میں بھیجے گا۔ آپ کو اس سے بڑھ کر کے اور کیا انعام چاہیے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال۔ آقا نے فرمایا میدان محشر کا نقشہ کھینچتے ہوئے جہاں سبھی لوگ جمع ہوں گے، ہر قسم کے لوگ جمع ہوں گے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، فرمایا سارے انسانوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آج گاڑی کاٹنے والے الگ الگ پارٹس بنا دیتے ہیں، ایک طرف یہ ویلز رکھے ہوئے ہیں، ایک طرف اسٹیئرنگ رکھے ہوئے ہیں، ایک طرف یہ اور یہ رکھا ہوا ہے، اسی طرح تمام انسانوں کے جسم و قسم پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ تمام انسانوں کے جوڑے یعنی ان کی قسمیں بنا دی جائیں گی۔ جو عمل جس کی زندگی میں زیادہ غالب ہوگا اسی طرح کے لوگوں کو ایک جگہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ لو صاحب یہ وہ ہے جو پرلے درجے کے شرابی ہیں کہ صاحب زندگی میں ان کا سب سے بڑا عمل شراب پینا تھا، کہ شرابی ایک بیٹھ لگی ہوئی ہے شرابیوں کی۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ جواری ہے، جوا کھیلنے والے تھے، ایک طرف جواریوں کی بیٹھ لگی ہوئی ہے، ایک طرف یہ کون ہے کہ سٹیل ہے، سٹا کھیلنے والے تھے، یہ سٹیلوں کی۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ پیاجر ہے، پیاز خوروں کی لگی ہوئی ہے۔ منڈیوں میں جس طرح سے سامان ہوتا ہے، ایک طرف یہ اناج کی منڈی ہے، یہ مرچ کی منڈی ہے، یہ مسالوں کی منڈی ہے، یہ لوہے کی منڈی ہے، یہ برتنوں کی منڈی ہے، جس طرح بازار الگ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، تمام انسانوں کو اس طرح سے الگ الگ حصوں میں بانٹا جائے گا۔ رب کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں آج تمہیں اچھے لوگوں کے بعد کھڑا ہونے کی بھی اجازت نہیں، الگ ہو جاؤ۔ مجرم الگ، اچھے لوگ الگ، پھر مجرموں کی کیٹیگری تیار کی جائے گی۔ اور یہ کھڑے ہیں شرابی، یہ کھڑے ہیں جوانی، یعنی جس کی زندگی میں جو غالب بدعملی تھی اسی طرح کے ایک طرف لوگ کھڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ کھڑے ہیں، یہ کھڑے ہیں۔ آج تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس کے اوپر کہ تم اور ہم اور ہمارے بچے نہ جانے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو پہلے جوا کھیلتے تھے کہ صاحب بیٹھے ہیں تاش کھیل رہے ہیں، ڈبکی دہلا اور یہ رانی اور یہ بادشاہ اور یہ پھلا اور یہ اکا، یہ چلتا تھا۔ اس کے بعد اس پر پیسے لگتے تھے جو جیت گیا سو جیت گیا۔ اس کے بعد اب کیا ہونے لگا؟ کبوتر اڑ رہے ہیں، صاحب جوا بازی ہو۔ اس کے بعد اب یہ اڑا دیکھیں جوا اور سٹا مختلف طرح، یہ دونوں جو بیماری ہے نا قریب ہے، یہ دونوں بیماریاں بہت قریب ہیں۔ اب جوا اور سٹا کھیلا جا رہا ہے موبائلوں کے اوپر، پیسہ لگے گا موبائلوں کے اوپر، سٹا کھیلا جا رہا ہے۔ یہ نوجوان پڑھے لکھے سٹا کھیل رہے ہیں، جو کھانے کے اوپر، موبائل کے اوپر۔ یاد رکھیے 5 لوگ آپ کو غلط راہ دکھائیں گے اور آپ کو کہیں گے اس میں پیسے لگا لے، آپ کو اتنے سے اتنے بن جائیں گے۔ نمبروں کے جھگڑے ہیں، نمبر دکھا دیے، نمبروں سے آپ کو باولا بنا دیا۔ کمپنی میں پیسے لگا دو، یہ کمپنی آئی ہے، اس کمپنی میں پیسے لگاؤ، 20,000 30,000 50,000 20 لاکھ 50 لاکھ پیسے لگا دیے، پیسے لے کے کمپنی بھاگ گئی، جس کا کوئی وجود نہیں، حساب نہیں، جس کا کوئی سامنے کردار نہیں، اور لوگ بن گئے ان پہ آگے چکروں میں۔ یاد رکھیے یہ سب سٹا بازیاں، جوا بازیاں، دھوکے بازیاں، غلط، یہ سب ایک دوسرے کو پھنسانے والی چیزیں جو
سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ موبائلوں پر سٹا کھیلنے والے ہوشیار رہے. جس طرح سٹا لگایا جاتا ہے کہ صاحب آج تو مجھے وہ سانپ دیکھ گیا اور روٹی بیٹھی ہوئی تھی گول دائرہ تھا کہ اس کا کیا نمبر ہوگا یہ ایسے ایسے ڈھونڈ کے گر جاتے ہیں. آج میں نے صاحب کو دیکھا کہ جوتا الٹا تھا یہ ایسے ہی ڈھونڈ کے گر گیا. پھر اس کے بعد جا کے لگاتے ہیں 10 روپے میں لگ گئے. غریب آدمی 10 روپے لگ گئے. اگر 10 روپے لگ گئے ہو گئے 800 بن گیا کام. اب اچھا ویسا تو ہوگا کہ نہیں اٹھے گا تو کام چلے گا نا. یہ دماغ میں رہتی ہے. یاد رکھیے یہ جوا یہ سٹا یہ اس طرح کی حرکات حرام ہے. حرام قرآن نے انہیں حرام کہا ہے کسی اور نے نہیں. اس پر رب ذوالجلال کا فتویٰ ہے کسی مفتی کا قول نہیں. رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اور میرے بھائی یہ شراب یہ جوا یہ سٹا یہ اس طرح کی چیزیں یہ سب کچھ یہ ساری چیزیں جب ہم اس لائن پہ چل پڑا تو میرے ذہن میں ہوتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں حرام فاجتنبوه. اللہ نے کہا خبردار انہیں چھوڑ دو ان سے بچ جاؤ. اب بتائیے اللہ ہی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ رک جاؤ اور پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھو تو چلان کٹے گا کہ نہیں کٹے گا. لال بتی اشارہ اس بات کا ہے کہ رک جاؤ. نہیں رکو گے آگے بڑھو گے تو چلان آئے گا یا نہیں آئے گا. آپ سوچو گے میں تو بھاگ جاؤں گا. نہ کیمرے نے آپ کا نمبر کیچ کر لیا سیدھا آپ کے اکاؤنٹ پر سیدھا جا کر کے حملہ کرے گا اور چلان آپ کے کارنوں پر پہنچ جائے گا. میسج پہنچ جائے گا. ساری کائنات رب کا کیمرہ ہے. نہیں بچ سکتے ہیں. اوپر سے ہمارے پاس میں 2 فرشتے بھی رہتے ہیں اور ہمارا جسم خود ہمارا کیمرہ ہے اور زمین یہ سب کچھ کیمرہ ہے. نہیں بچ سکتے ہیں. اس لیے بھاگنے کی کوئی کوشش نہ کریں. ان سب چیزوں کے اوپر دھیان دینا یہ شراب یہ جوا یہ سٹا یہ اس طرح کی قمار بازیاں ان سے بچنا بہت ضروری ہے. اور آج کل تو ایک بات اور کہتا چلو اکابر تشریف لے آئے اور ماشاءاللہ اکابر لائن ہے خوشی. اب اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے سامنے کچھ کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں محسوس ہوتا تو کون حافظ صاحب کو پورے علاقے کے ماشاءاللہ بڑے سرپرست ہیں ذمہ دار ہیں تو حضرت کی تشریف آوری ہو گئی ہے. لیکن چونکہ حضرت نے اجازت دے دی ہے بڑے پیار سے تو چل نہیں لگتے اور یہ باتیں پوری کرنے کی کوشش کرو گا. مجبور اصل میں زیادہ لمبا چڑھ گیا اور جہاں جو آیتیں ہم نے پڑھی تھی ہم ان کے قریب میں پہنچ پایا نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. مولانا محمد عابد صاحب قاسمی زندہ باد. صدر جمعیت علماء ہند زندہ باد. مفتی مستقیم صاحب زندہ باد. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ صدر جمعیت علماء ضلع بلند شہر ہند کا مطلب یہ ہوگا کہ پورے ہندوستان میں. اس لیے حضرت لقمہ دیا اور بہت برگ ہوگا. برگ ہے لقمہ دیا. آپ اللہ کے سب اس کو دھیان کر کے حضرت فرمائے جس علاقے کا جس علاقے کا جو صدر ہو اس کو اس علاقے کے ساتھ جوڑنا چاہیے. صدر جمعیت علماء ضلع بلند شہر. ٹھیک ہے جی. جوش تو اسی لیے تو حضرت اسلام فرماتی ہے پیچھے سے دو آگے سے دو. اچھا بھائی یہ بات سنو دے ہم سے بات کیا چل رہی تھی. اب آپ اپنی اسی پرانے ماحول میں آ جاؤ. میں عرض کر رہا تھا کہ جوا صرف یا سٹا صرف مرد ہی نہیں اور سے عورتوں کی بھی شکایتیں ملتی ہے. بیاج صرف وہ بیاج جس کے اوپر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی نے اتنا درجے کا بھی سود لیا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف ہے. عورتیں تک نہیں مان رہی ہیں. عورتیں تک نہیں مان رہی ہیں. اور عورتوں کا تو بڑا عجیب و غریب حساب ہے. ایک گاؤں کی شکایت سنی کہ وہاں ایک عورت ہے پیسے تھوڑے تھوڑے چلاتی ہے عورتوں کو بیاج کے اوپر. کچھ جگہوں کی شکایت
25-30 ہزار روپے مل جائیں گے, کام چلے گا, کچھ تو چلے گا. اب معلوم نہیں کس طرح سے ذہن بناتی ہوگی, ان کا ذہن بن جاتا. اب یہ عورتیں اپنے شوہروں سے پوچھتی ہیں یا نہیں پوچھتی ہیں, اللہ بہتر جانے. اگر شوہروں سے پوچھتی ہیں اور ان کے شوہروں نے اجازت دیتے ہو کہ جاؤ لے کے آ جاؤ, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شوہر اس کا حکم بڑا سخت ہے. اگر ہم الفاظ استعمال کریں گے تو بہت کہنا محسوس ہوگا. لیکن شریعت میں ایسے لوگوں کو جن کی بیویوں سے غیر محرم بات کرے اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے, ایسے مردوں کو دیوس کہا جاتا ہے. اب اللہ بہتر جانے میں انہیں کیا کہا جائے گا, جن کی بیویاں ان غیر محرموں کی محفلوں میں جا کر کے یہ عمل کرتی ہیں. دیوس کہا جاتا ہے, بدترین شخص ہے وہ جسے دیوس کہا جاتا ہے. 20-30 ہزار روپے کے چکر میں اور یہ سب کچھ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد ادائیگی کے طریقے ہیں, بھائی تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کر دو تو قسطیں وصول کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کچھ علاقوں کی شکایتیں تو بڑی خطرناک آئی ہیں کہ وہاں اگر قسطیں ادا نہیں ہوتی ہیں تو کمپرومائز ہوتا ہے. اور کمپرومائز کے بعد آپ خود سمجھ سکتے ہو, ہم زیادہ دور تک نہیں کہہ سکتے. ہماری مائیں بہنیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سن رہی ہوگی, اگر ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا عمل, اس ٹولی میں کوئی ایسا عمل, کسی کوئی اس عمل میں مبتلا ہے, اللہ کے واسطے آج میں مسجد میں بیٹھ کر آپ کے سامنے بات دوہرا رہا ہوں کہ خدا کے واسطے انہیں اس سے بری کرے اور توبہ کرے کہ آئندہ ہمارے یہاں یہ عمل امداد برداشت نہیں ہوگا اور نہیں ہم کریں گے. امیروں, آپ ایک کمیٹی بناؤ. ان امیروں کو کیا ہوا جنہیں اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے, یہ اپنے معاشرے کو اگر چاہے تو اس حرام کام سے بچا سکتے ہیں. بڑے بڑے امیر بڑے ہیں آج تو گاؤں در گاؤں 50 لاکھ کروڑوں روپے کے آدمی بڑے ہیں. 20 آدمی اگر مل کر کے مثلا 2 لاکھ روپے جمع کریں, یہ مالدار, اور اپنے 2 لاکھ روپے کو یہ طے کر لیں کہ قوم کی خدمت کے لیے ہوگے, تو ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ یہ قوم اس حرام کام سے بچ جائے گی. ایک گاؤں میں اگر 20 آدمیوں نے 2 لاکھ روپے جمع کیے تو 40 لاکھ ہو گئے, اور 150 اس طرح کے اگر غریب آدمی ہو تو 20 ہزار روپے 25 ہزار روپے دے سکتے ہیں, اور ان سے کہیں کہ اتنے دن تک کے لیے دیے گئے, آپ سے کوئی سود نہیں, اس کے اوپر امداد ہے, اور آپ کما کے ہر مہینے 1-1 ہزار یا 1500 یا 2-2 ہزار روپے جمع کریں, تاکہ یہ جمع بھی ہوتے رہے, دوسرے غریبوں کے جاتے بھی رہے. اگر یہ طریقہ کار یہ امیر اختیار کر لے, قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کم از کم کچھ سرخرو ہو جائیں گے. اور اگر اس دولت پر قبضہ کیے بیٹھے رہے تو یاد رکھیے گاؤں میں گناہ ہوتے رہے, حرام کاریاں ہوتی رہے, بیاج اور سود عام ہوتا رہے, لوگ حرام کھانے میں مبتلا رہے, اور امیروں کو اس کی کوئی فکر نہ رہے, انہیں امت محمدیہ کی کوئی فکر نہ رہے, اپنے محبوب امت کے وقار کی کوئی فکر نہ رہے, تو قیامت میں خدا کو کیا جواب دیں گے؟ ہو سکتا ہے اس کار خیر کی وجہ سے ان امیروں کی امیری میں کتنا ہی گنا اللہ اضافہ فرما دے. ہر گاؤں میں ہو سکتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ علماء اس مہم کو انشاءاللہ العزیز بہت دور تک نہیں مان سکتے, اس لیے کہ جب یہ علماء کے پاس اسٹیج ہے, اعتبار ہے اس کا, اسے محبوبیت حاصل ہے, اس کی زبان میں تاثیر اور طاقت ہے, اس کے پاس ایک کام کرنے کا سلیقہ ہے, وہ اگر چاہے تو یہ وبا علاقے سے مکمل طور سے ختم ہو سکتی ہے. اور امیروں کی ذمہ داری ڈالی جائے کہ جیسے اللہ نے آپ کو امیر بنایا ہے, اللہ کے مخلوق اور اللہ کے بندوں کی اور رسول اللہ کی امت کی آپ خیرخواہی کریں, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. میرے ان الفاظ پر غور کریں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بعد میں اس کے اوپر بیٹھ کر کے انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ غور کریں گے, اور یہ ایسی کمیٹی تیار کریں گے انشاءاللہ. ورنہ تو یہ سودی وبا, یہ قسطوں والی وبا, یہ عزت اور عصمت کے ڈاکو اور لٹیرے اور محزن ہمارے گھروں میں آ کر کے, اور اس طرح سے ہمیں بے عزت کرتے رہیں گے اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے. ان چیزوں سے بچنا بے حد ضروری ہے. پیسے کو بچاؤ. آج بھی اگر ہم اپنے ڈی جے
ندی میں جا کر کے اسے کہا جا سکتا ہے یار اس کی مجبوری ہو سکتی ہے. ہم بات تو یہ کہ ہم ایسا معاشرہ بنائیں کہ کسی کی مجبوری نہ رہے. لیکن یہ بتائیے اگر بیٹے والا یہ کہے کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے تو زبردستی گھر میں پھینک کر کوئی جائے گا نہیں. اور اسے بچا کر اب اداروں کی طرف توجہ دیجیے. اداروں پر آئیے. ہمارے علاقوں کے اندر اپنے نجی اسکول نہیں ہیں. ہماری بچیاں پڑھیں تو کہاں پڑھیں؟ اور اگر ہم کسی اور کے اسکول میں جائیں اور ان کے کچھ رولز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پردہ نہیں کرائیں گے، ہم پابند نہیں کر سکتے ہیں ان کو کہ آپ ہماری بیٹی کا داخلہ بھی لو اور اسے حجاب اور نقاب اور پردے کے اندر بھی رہنے دو. وہ کہتے ہیں اسکول ہمارا ہے، ہم تو نہیں کرتے ہیں، ہمارا ایک رول ہے تو ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے ہیں. اور بچیوں کو ہمیں پڑھانا بھی ہے. لہٰذا مالداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کے گاؤں در گاؤں اسکول قائم کرے جہاں تعلیم بھی ملے، تربیت بھی ملے، حجاب بھی ملے، پردہ بھی ملے، حیا بھی ملے. یہ سب چیزیں ہماری بچیوں کو ملے. علم بھی ملا اور حیا بھی ملی. وہ تعلیم ہی کیا تعلیم ہے جہاں تعلیم کے نام پر بے حیائی ہو اور حیا کا جنازہ نکل رہا ہو. اور ہماری بیٹیاں، ہزاروں بیٹیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس کے ساتھ جا رہی ہے. کون ہے جو نالیوں کو صاف کرنے والے ہیں؟ کون ہے جو غبار اور کوڑا اٹھانے والے ہیں؟ کون ہے جو بیت الخلاء صاف کرنے والے ہیں؟ انہیں کے ساتھ نکل جائیں. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسا ہو رہا ہے کہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے معاملہ. اللہ حفاظت فرمائے. اس میں کہیں نہ کہیں جا کر ہماری بہت بڑی کمی نکلے گی. اس لیے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اسکول قائم کر سکے، کالج قائم کر سکے، اور پھر بھی نہیں کیا تو پھر اللہ کی پکڑ تو آئے گی ہی آئے گی. پیسے والے پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ کہاں صاحب بلند شہر کے اندر بڑا منڈپ کیا جائے گا، 5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے اس کا کرایہ ہوگا. آج کل کہاں کر رہے ہیں؟ امیر آدمی، دہلی کا آدمی مثال کے طور پر نوئیڈا میں جا کر کے ہاتھ روک کر رہا ہے. بڑے پیسے ہو گئے، پیسے والا ہو گیا. یاد رکھیے لعنت اس پیسے پر جو اللہ کی منشا کے خلاف استعمال کیا جائے، اور رحمت ہے اس پیسے کی وجہ سے پیسے والے پر جو اللہ کی منشا کے مطابق خرچ کیا جائے. شیطان کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر دیا. غریب یاد نہ رہا، پریشان حال یاد نہ رہا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ آدمی مومن کہلانے کے قابل نہیں ہے. لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع. وہ آدمی مومن کہلانے کے قابل نہیں جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور وہ پیٹ بھر کے آرام سے سو جائے. ایسا آدمی مومن کہلانے کے قابل نہیں ہے. کتنے آدمی ہیں ہم میں سے جو پڑوسیوں کی خبر رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں؟ پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، پڑوسی جب وہ ہے تو پڑوسی بہرحال پڑوسی ہے. اس کا خیال رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان. یہی تو اسلام کی خوبی ہے کہ وہاں مسلمان ہو یا غیر مسلم انسان ہے، آپ کا پڑوسی ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کا خیال کریں. اور جب ہم مسلمان اپنے کردار کو ایسا بنا لیں گے انشاءاللہ، پھر اسلام سب کو سمجھانا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا. اپنے کردار سے اسلام کی دعوت دو. زبان تو سب چلا سکتے ہیں، کردار کو پیش کریں تو انشاءاللہ اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. کردار میں تبدیلی لاؤ کردار کی. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ. فرمایا دور وہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، کام کا اسلام باقی نہیں رہے گا. مسلمان نام کے ہوں گے، صحیح معنی میں اسلام کسے کہتے ہیں، اور ان کی زندگی
صرف اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسلام کے صحیح معنی میں اندر آنے کی کوشش کریں، ورنہ تو پاک نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ارشاد نہیں فرما دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں ہی نہیں بتا دی، ساری چیزیں ہمارے سامنے کھلی پڑی ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، آپ سے کہوں گا، اکابر تشریف لے آئے ہیں، آپ سے کہوں گا کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان پر، اور جو اکابر پیش کریں ان کے اوپر عمل کرنے کی پوری تیاری کریں، کوشش کریں، نیتوں کو آپ جو بات سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نیت یہ کریں، اور کوئی ایک آدمی بھی اٹھ کر جانے کی کوشش نہ کرے، بس میں جا سکتا ہوں اس لیے کہ میری اور بھی کام، آپ بھی کہیں گے کام تو ہمیں بھی ہے بھائی، بات یہ ہے کہ دیکھ میرا کام ہو گیا، آپ نے جن کو بلایا ان کو تو سامان دینا ہے نا، سننا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، میں نے سنا دیا، میرا کام ہو گیا، میں سنانے آیا تھا تو میں نے سنا دیا، آپ سننے آئے ہیں تو جتنوں کا سننے آئے ہیں آپ ان لوگوں کا سننا ہوگا۔ بولا